انبیاء فاطمہ زہرا کی ریاضت کے نثار، ان کے سجدوں پہ فدا ان کی اطاعت کے نثار، زہد و خودداری و تقوی و عبادت کے نثار، در زہرا کی عطا اور سخاوت کے نثار۔ سورہ دہر بانداز ولا شاہد ہے، یہی رزاق دو عالم ہیں رضا شاہد ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین بولایت فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ 1445 ہجری شہادت شہزادی کونین سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں 5 مجالس کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ مجالس مرکزی عنوان قرآن اور قلب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کے عنوان کے تحت پیش کی جا رہی ہیں۔ ان کا آغاز 29 جمادی الثانی سے ہوا اور آج اس سلسلے کی تیسری مجلس آپ سماعت فرما رہے ہیں، اور یہ مجالس 3 جمادی الثانی تک جاری و ساری رہیں گی۔ یہ مجالس معصومہ عالمین کی معرفت بحوالہ قرآن اور تفسیر محمد و آل محمد کے تحت پیش کی جا رہی ہیں، جن میں قرآن مبین کے وہ مشہور سورے جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے فضائل کا احاطہ کرتے ہیں پیش کیے جا رہے ہیں، جن میں پہلی مجلس سورہ القدر کے تحت پیش کی گئی، جس میں مخیرہ بی بی شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کے پوری کائنات پہ اختیار یعنی ولایت کا تذکرہ کیا گیا۔ وہ ولایت شہزادی کونین جو نہایت شفاف ہے، جس کی معرفت کوئی ادراک نہیں کر سکتا سوائے اللہ رب العزت کے، کیونکہ زہرا بی بی وہ سر الہی ہیں جس کی معرفت صرف ذات خدا بندی کو ہے۔ دوسری مجلس سورہ النور کے تحت پیش کی گئی، جس میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا قلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جس کی مثال اللہ رب العزت نے سورہ النور کی 35ویں آیت سے 37ویں آیت تک بیان فرمائی، جس کا آغاز اللہ نور السماوات والارض سے ہو رہا ہے، یعنی اللہ کا نور بطور ہدایت آسمان اور زمین میں پھیلا ہوا ہے، اور اللہ نے قلب رسالت کی مثال ایک طاق سے دی ہے کہ وہ مشکات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، جن میں روشن چراغ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے، اور اس میں جو شیشہ ہے وہ امام حسین علیہ السلام ہے، اور وہ چراغ جو ہے وہ ایک ستارے کی مانند ہے، اور وہ روشن چمکتا ہوا ستارہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اس طرح ہیں کہ وہ اولین سے لے کر آخرین تک تمام عورتوں کی سردار ہیں، اور مثل ستارے یعنی کوکب دری کی مانند چمک رہی ہیں۔ اس چراغ کو کسی آگ نے نہیں چھوا، بلکہ یہ چراغ پاک شجرہ زیتونہ کے تیل سے روشن کیا گیا ہے، اور یہ وہ پاک شجرہ زیتونہ ہے جو شجرہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سے قائم آل محمد علیہ السلام تک ہے۔ نور علی نور سے مراد سلسلہ امامت ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے امام کی معرفت عطا فرما دیتا ہے، اور قرآن میں اللہ نے مثالوں سے واضح کیا ہے اس نور کو۔ سورہ النور میں قلب پیغمبر مشکات یعنی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ میں نے تفصیل سے اس کو اپنی دوسری مجلس میں پیش کیا ہے، اور آج اسی سلسلے کی تیسری مجلس مرکزی عنوان قرآن اور قلب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کے تحت سورہ الدہر کے وسیلے سے شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کی معرفت کا باب ہم
کھولنے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد آنے والی مجالس جس میں سورہ المریم اور سورہ الفاتر کے تحت ہم ملکہ عالمین مخدومہ عالمین سلام اللہ علیہا کی معرفت حاصل کریں گے بحوالہ قرآن اور تفاسیر معصومین علیہ السلام۔ مرکزی عنوان قرآن اور قلب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہزادی کونین کے تحت قرآن اللہ رب العزت کا بھیجا ہوا وہ منفرد، ممتاز اور بے مثال کلام ہے، جس کی ایک بھی آیت نہ تو کوئی خود سے گھڑ سکتا ہے اور نہ ہی ایجاد کر سکتا ہے، جبکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آیات قرآن کے بابت سوال ہوا کہ کیا انہیں آپ نے خود ہی گھڑ لیا ہے، تو اللہ رب العزت نے سورہ البقرہ، سورہ الیونس، سورہ النمل اور سورہ الہود میں خصوصی طور پر ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا اگر تم لوگ اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمائی ہے شک کرتے ہو تو اس کے جیسا ایک سورہ ہی بنا لاؤ، اور اس سلسلے میں تم اللہ کے علاوہ اپنے مددگاروں سے مدد حاصل کر سکتے ہو اگر تم سچے ہو۔ جب رسول اللہ سے سوال ہوا تو اللہ نے اس آیت کو نازل فرمایا، جبکہ اگر روئے زمین پر تمام جن و انس یعنی انسان اور غیر مرئی مخلوق مل کر بھی قرآن جیسا ایک سورہ یا اس کی ایک آیت کا جواب لکھنے بیٹھ جائیں تو وہ اس امر پہ قدرت نہیں رکھتے، کیونکہ کلام الہی وہ پاک کلام ہے جس کی کچھ آیات کے مفہوم تو واضح ہیں، مگر کچھ آیات ایسی ہیں، وہ بینات ایسی ہیں جن کو سمجھنے کے لیے ہادیان برحق کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ ہادیان برحق بنی نوع انسان کو صراط مستقیم کی طرف گامزن کرتے ہیں، جو قرآن مبین کے مخفی خزانوں سے تشنگان علم و معرفت کو سیراب کرتے ہیں، اور یہ ہادیان برحق وارثان قرآن اور راسخون فی العلم ہیں۔ قرآن اور ایمان کا تعلق قلب سے ہے، اور قلب کو اللہ رب العزت نے قرآن مبین میں 110 مقامات پہ لفظ قلب کو نازل فرمایا، اور فرمایا کہ ہم نے اس ذکر کو اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پہ نازل فرمایا ہے، اور آپ کے قلب کی مثال قاف کی قسم سے اٹھائی ہے۔ قاف کی قسم یعنی قلب رسالت کی قسم، یعنی ان کی اکلوتی بیٹی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی قسم، اور قاف کے اوپر 2 نقطے، ان کے 2 بیٹے امام حسن و حسین علیہ السلام ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زہرا میرا قلب ہے اور حسنین اس قلب کا میوہ ہے، اور علی مرتضیٰ میری آنکھوں کا نور۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے قلب مبارک پہ اس ذکر کو رفتہ رفتہ نازل فرمایا، کیونکہ اللہ رب العزت شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کے شرف و بزرگی اور عظمت سے اس طرح واقف ہے کیونکہ آپ سلام اللہ علیہا اللہ کے نور سے بلا فاصل متصل ہیں۔ آپ درۃ التوحید ہیں، درۃ النورہ ہیں، درۃ الوحی والتنزیل ہیں، درۃ الشامخہ ہیں، درۃ البحر الشرف ہیں۔ آپ نور پھیلاتا ہوا توحید کا موتی ہیں، آپ ہی تو ہیں جو اصل مقصد وحی والتنزیل ہیں۔ آپ کی 18 سالہ زندگی ایک ایک لمحہ مثل آفتاب و ماہتاب چمکتا ہے۔ آپ اپنے بابا کے ہاں رحمت بنی ہوئی ہیں، جس کا استقبال نبیوں کا سردار کھڑے ہو کر ہاتھوں کے بوسے لیتے ہیں اور اپنی مسند پہ اپنی اکلوتی بیٹی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو بٹھاتے ہیں، اور اتنا وقت جتنی دیر شہزادی کونین سلام اللہ علیہا تشریف فرما ہوتی ہیں تو رسالت قیام میں رہتی ہے، اور جب آپ بیاہ کر
ولی کائنات کے گھر بحیثیت ولیہ بی بی تشریف لے جاتی ہیں تو پورے عالم میں رہنے والے انسان اس جوڑی کے صدقے میں خیر اور سلامتی مانگتے ہیں۔ بے شک وہ ہستیاں جو ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ ولایت شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کو بھی پیش کرتے ہیں، ان پہ شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کا خاص کرم ہوتا ہے، اور بحیثیت ماں شہزادی کونین سلام اللہ علیہ بہترین ماں خیر النساء سیدۃ النساء العالمین دکھائی دیتی ہیں کہ آپ کے بچے جو گہوارے میں ہوں تو بھی لوح محفوظ کا ملاحظہ کر رہے ہیں، ان کو بھی لکھنا اور پڑھنا سکھاتی ہیں۔ جب دونوں شہزادے مسجد نبوی سے تشریف لاتے ہیں تو آپ ان سے پوچھتی ہیں آج نانا نے خطبے میں کیا تعلیم فرمایا۔ شہزادی کونین سلام اللہ علیہ بحیثیت ماں ایک بہترین بیوی ہیں، اور پھر آپ کے گھر میں آنے والی جو کنیزیں ہیں انہوں نے بھی اپنے شرف و بزرگی کو اس قدر بڑھا لیا کہ جس کا بیان میں آپ کو آج کی مجلس کے وسیلے سے سورہ الدہر کی تفسیر کے طور پہ سناؤں گی کہ کس طرح انہوں نے اپنی قدر کو بڑھایا اور شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کی ہستی سے متصل ہو گئیں، ان کے نقش قدم پہ چل کے کتنا مرتبہ اور مقام بنایا جس میں جناب فضہ کا نام جو ہے وہ قابل قدر ہے۔ سورہ الدہر وہ سورہ ہے قرآن مبین کا جسے سورہ الانسان بھی کہا جاتا ہے اور سورہ حل عطا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 31 آیات والا سورہ ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس سورت میں محمد و آل محمد علیہ السلام نے 15 روٹیاں یتیم، مسکین اور اسیر کو نذر کی تھیں، جس کے بدلے میں اللہ رب العزت نے آیہ حل عطا اور اس سورے کو نازل فرمایا ہے۔ گویا اب اس کو سمجھنے کے لیے ایک لمحے کے لیے ہمیں مصر کے بازار میں جانا پڑے گا، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام ایک ترازو میں بحیثیت غلام فروخت کیے جا رہے ہیں، اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں عزیز مصر جو اس وقت کا خزانچی بھی ہے اپنے محل سے سارے جواہرات منگا کر تول رہا ہے، مگر وزن میں حضرت یوسف علیہ السلام زیادہ ہیں۔ اس وقت انہوں نے ایک کاغذ اور قلم مانگا تو عزیز مصر نے وہ کاغذ اور قلم جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو میسر کیا۔ انہوں نے اس کاغذ پر آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھنے کو کہا۔ جیسے ہی آیا بسم اللہ ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھی گئی، اسی وقت حضرت یوسف علیہ السلام جن کے پاس اختیار نبوت بھی ہے، ولایت نبوت بھی ہے، ان کا پلڑا جو ہے وہ ہلکا ہو گیا اور ترازو کا دوسرا پلڑا جس میں آیت رکھی تھی قرآن کی وہ بھاری ہو گیا۔ اس سے پتہ یہ لگتا ہے کہ قرآن کی ایک آیت وزنی ہے نبی سے، اور قرآن مبین کی سورہ الدہر میں نازل ہونے والی 30 آیات وہ ہیں کہ ان سے وزنی ہے شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کے گھر سے گئی ہوئی، یعنی نظر کی ہوئی ایک روٹی وزن میں قرآن کی 2 آیات کے برابر ہے۔ اب میں آپ کو اس سورت کا جو حقیقی واقعہ ہے اس کو فضائل کے طور پہ پیش کروں گی، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتى على الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ سوالیہ آیت ہے کہ اللہ کے اسم سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے، کیا طویل زمانے میں انسان پر ایسا وقت آیا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ آیہ حل عطا سے آغاز ہو رہا ہے اور اس کے بعد اس کی 6ویں آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یوفون بالنذر وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِیرًا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْکِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا إِنَّمَا نُطْعِمُکُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِیدُ مِنْکُمْ جَزَاءً وَلَا شَکُورًا إِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا یَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِیرًا۔ وہ اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں، نظر کو، منت کو، وہ اپنی منت کو پورا کرتے ہیں اور اس دن سے خوفزدہ رہتے ہیں جس کا عذاب ہر طرف پھیلا ہوا ہوگا، اور وہ اپنا طعام اپنی خواہش کے باوجود مسکین جس کے ماں اور باپ دونوں نہ ہوں، یتیم جس کا باپ نہ ہو،
اور اسیر جو قیدی ہو کو کھلاتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، اور ہم تم سے نہ تو کوئی اجر مانگتے ہیں اور نہ ہی تم سے شکریہ چاہتے ہیں۔ ہم کو اپنے پروردگار عالم سے اس دن کا خوف ہے جو عبوساً قمطریرہ ہے، جو بہت شدید ہے، اور عبوساً قمطریرہ سے ہی ابوالفضل العباس کا اسم مبارک مشتق لیا گیا ہے، یعنی جو بہت شدت والا ہے، جلال والا ہے۔ بس اللہ انہیں اس دن کے شر سے محفوظ رکھے گا اور انہیں خوشی اور مسرت عطا فرمائے گا۔ اللہ ان کے صبر کے عوض بطور جزا انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائے گا۔ اس سورہ الدہر میں 3 مرتبہ لفظ فضہ نازل ہوا ہے، بالکل اسی طرح جیسے سورہ القدر میں 3 مرتبہ لفظ قدر نازل ہوا ہے، مرادوں کو برلانے والا سورہ القدر، اور بالکل اسی طرح سورہ الدہر بھی ہے، جس میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے گھر میں آنے والی کنیز کا نام 3 مرتبہ اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہے۔ اب اس واقعے کی جانب ہم چلتے ہیں جس کے تحت یہ سورہ نازل ہوا یہ کہ شہزادی کونین سلام اللہ علیہا بحیثیت ماں اور زوجہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام مدینے میں قیام پذیر تھیں، اور اس دوران آپ کے دونوں بچوں یعنی امام حسن والحسین علیہ السلام جو ہیں وہ علیل ہو گئے، اور کمزوری کے باعث دونوں بچے بیمار تھے، شہزادی بہت پریشان تھی۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے عصمت سرے میں تشریف لائے اور دونوں شہزادوں کو دیکھ کر کہا کہ یہ اتنے نحیف اور کمزور کیوں ہو رہے ہیں؟ تو شہزادی کونین سلام اللہ علیہ نے اپنے بابا سے بیان کیا کہ دونوں شہزادے بیمار ہیں۔ رسول اللہ نے بیماری کو روزے کے ساتھ متصل کر کے کہا کہ تم ان کی شفا کے لیے منت مان لو، اور جب بچے صحت یاب ہو جائیں تو اس وقت اس منت کو نذر کے طور پہ پورا کر دینا۔ شہزادی کونین سلام اللہ علیہ نے اپنے بابا کے حکم پہ 3 روزے منت کے طور پہ مان لیے، اور جب دونوں بچے صحت یاب ہوئے اس وقت شہزادی کونین سلام اللہ علیہ نے روزے کی نیت کر لی تھی۔ آپ کے ساتھ آپ کے شوہر نامدار علی مرتضیٰ علیہ السلام نے بھی روزے کی نیت کی، اور دونوں شہزادوں نے اپنی والدہ گرامی کے عمل کو اپنا عمل بنایا۔ جب 4 ہستیوں نے روزے کی نیت کی تو گھر میں رہنے والی کنیز جناب فضہ نے بھی روزے کی نیت کر لی تھی۔ اب یہ 5 ہستیاں وہ ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین نہیں ہیں، لیکن شہزادی کونین مولا علی امام حسن و حسین علیہ السلام کے ساتھ جناب فضہ ہیں، جنہوں نے روزے کی نیت کی ہے اور منت مانی ہے۔ اب روزہ ایک فرض ہے، لیکن روزے کو کھولنا یعنی افطار کرنا بھی ایک فریضہ ہے۔ جب افطار کا وقت آیا تو گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، اور مولا علی علیہ السلام اپنے مدینہ منورہ میں ہی رہنے والے ایک یہودی کے پاس تشریف لے گئے جس کا نام فنحاس بن حارہ تھا، یا پھر دوسرا اس کا نام دوسری روایت میں شمون بن حاریہ تھا۔ آپ نے اس سے 3 سال جو بطور قرض لیے اور اس سے کچھ سود لے آئے جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے کہا تھا، جس کے بدلے میں 1 سا جو ہے اس کو آپ نے پیس کر آٹا بنایا اور اس سے گوندھ کر اپنے ملکوتی ہاتھوں سے گوندھ کر روٹیاں بنائیں۔ جیسے ہی 5 روٹیاں تیار ہوئیں اور یہ ملکوتی افراد دسترخوان پہ آ کر تشریف فرما ہوئے۔ اب یہ واقعہ عرب کے ایک شاعر نے نظم کیا ہے جس کی نثر میں آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم گھرانے کے یہ ملکوتی افراد دسترخوان بچھا کر بیٹھے، ایک فریضے کو ادا کرنے کے بعد یعنی روزہ رکھنے کے بعد جب افطار کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے اور اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہوئے کھانا تناول کریں تو جو ہی ان کے نورانی ہاتھ ان روٹیوں کی جانب بڑھے جن کا آٹا
کونین کی شہزادی سلام اللہ علیہا نے بنایا تھا۔ وہ روٹیاں جو ان کے سامنے تھیں اس خاتون نے بنائی تھیں جو خاتون جنت کہلاتی ہیں۔ دروازے پر ایک مسکین نے صدا لگائی، مسکین وہ جس کے ماں اور باپ دونوں ہی نہ ہوں۔ اب میرا دل کہتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جن کے نہ باپ ہیں اور نہ ہی والدہ گرامی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام بن ماں باپ کے ہیں۔ بہرحال جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو پکارا، اے فاطمہ زہرا، آپ کی ذات اور صفات کائنات کی ہر بلندی سے بلند ہے، آپ ہی مرکز یقین و وفا ہیں، آپ اس کی شہزادی ہیں جو دین و دنیا کا آقا و مولا ہے۔ آپ کے اس ملکوتی دروازے پر ایک بھوکا پیاسا حیران و پریشان کھڑا ہے، آپ ضرور میری حاجت کو پورا فرمائیں گی، ایک بھوکے غمزدہ انسان کی فریاد ضرور سنیں گی، کیونکہ ہر انسان اپنے اعمال کے ہاتھوں گروی ہے۔ جناب بطول شہزادی کونین سلام اللہ علیہا نے جواب میں فرمایا، میں نے تیری درد بھری صدا سن لی ہے، اس مسکین کی صدا کے صدقے میں بھی دعا گو ہوں کہ شہزادی کونین اس مجلس کے وسیلے سے تمام مومنین و مومنات کی دلی صدا کو سن لیں اور حاجت روائی فرمائیں۔ شہزادی نے فرمایا، تجھے مزید حیران و پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم وہ نہیں جو کسی ضرورت مند کو ملامت کریں۔ آپ نے فرمایا، یا وہ کوئی جو ہمارے دروازے پر آئے وہ خالی ہاتھ جائے؟ میں تجھے ابھی کھانا کھلاتی ہوں، مجھے اللہ کی ذات پر امید ہے تو سیر ہو جائے گا، اور جو اچھے لوگ ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ وہ یہ کام کریں۔ اور شہزادی کونین نے فرمایا، میں ہی تجھے جنت میں بھی داخل کرواؤں گی، کیونکہ میں حق کے شفاعت رکھتی ہوں۔ گھر کے تمام افراد نے اپنا سارا کھانا جو ہے وہ مسکین کے حوالے کیا اور پانی کے ساتھ روزہ افطار کیا، رات بھوکے گزاری۔ جب سحر کا وقت آیا تو پھر دوبارہ روزہ رکھ لیا، وہ جو اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں۔ شہزادی کونین سلام اللہ علیہا نے ایک سائے جو کا آٹا بنایا اور وقت افطار 5 روٹیاں بنائیں، دسترخوان بچھایا اور گھر کے 5 افراد دسترخوان پہ بیٹھے۔ جو ہی ان کے ہاتھ روٹیوں یعنی کھانے کی جانب بڑھے، اس وقت ایک یتیم نے صدا بلند کی جس کا باپ نہیں تھا۔ اب یہاں پر بھی میرا دل کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ ہستی ہیں جن کے والد نہیں ہیں، وہ والدہ رکھتے ہیں صرف۔ دریال محمد پہ آنے والے اللہ کی طرف سے کوئی خاص ہستیاں ہیں۔ اے فاطمہ زہرا، آپ اس کی شہزادی ہیں جو کائنات کے تمام کریم لوگوں کے آقا و مولا ہیں۔ آپ تو نبی کی شہزادی ہیں، ایک یتیم آپ کے دروازے پر سوالی ہے، کون ہے رحم کرنے والا جو آج اس یتیم پر رحم کرے؟ اللہ نے اس کے لیے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے، اور جنت ان لوگوں کے لیے حرام ہے جو بخیل اور لعین ہیں۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے جواباً فرمایا، اے اللہ کے بندے، سب کچھ حاضر ہے، میں اپنی عیال پر اللہ کو ترجیح دیتی ہوں۔ ممتحنہ بیوی ہیں، ممتحنہ بیوی ہیں، اس لیے تو سر الہی ہیں، وہ پہلے بھی بھوکے تھے، اب بھی بھوکے رہ جائیں گے، میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ سب نے اپنا اپنا کھانا یتیم کے حوالے کیا اور پانی سے روزہ افطار کیا، اور پھر آرام کے لیے رات کے وقت بھوکے ہی سو گئے، اور جب سحر کا وقت ہوا تو دوبارہ اٹھے اور 5 ہستیوں نے تیسرا روزہ بھی رکھا۔ اب شہزادی کونین نے ایک سائے جو بچی تھی اس سے آٹا گوندا، 5 روٹیاں تیار کیں اور دسترخوان بچھایا، اور دسترخوان پہ جب یہ ہستیاں تشریف فرما تھیں اور اپنی اپنی روٹیوں کی جانب اپنے ہاتھ ابھی بڑھائے ہی تھے، لقمہ توڑا ہی تھا مولا علی علیہ السلام نے، اس وقت دروازے پر اسیر نے صدا دی۔ اور میرا دل کہتا ہے کہ ہمارے انبیاء میں حضرت یوسف علیہ السلام وہ نبی ہیں جو اسیر رہے ہیں۔ شہزادی کونین سلام اللہ علیہا نے سے سوال کیا، اے نبی احمد و محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اے زمین و زمن کے آقا و مولا کے دل کے میوے، یہ قیدی آپ کے دروازے کا سوالی ہے، میں اللہ کے نبی کا قیدی ہوں اور رسیوں میں جکڑا ہوں، مجھے سخت بھوک نے مجھے بے حال کر رکھا ہے، کون ہے جو اس بھوکے کو کھانا کھلائے گا تاکہ کل اس کے دربار میں عظیم الشان جزا حاصل کرے، جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہ ہر چیز کا مالک و خالق ہے۔ یہ سن کر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا، ایک سائے جو سے ہمارے گھر میں کچھ باقی نہیں ہے، میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے آٹا بنایا، ہماری کل کائنات یہی ہے، اور جو پیس کر روٹیاں میں باخدا میرے لخت جگر سخت بھوکے ہیں۔
میں اپنے پروردگار عالم سے دعا کرتی ہوں پروردگار انہیں پروان چڑھا دونوں شہزادوں کو۔ ان کے والد محترم نے شدید مشقت کے بعد یہ جو حاصل کی ہیں تاکہ بھلائی اور بہتری کے کام آئیں۔ انہوں نے سارا کھانا اٹھا کر اسیر کو دے دیا اور پانی کے ساتھ روزہ افطار کیا۔ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے دیکھا کہ محمد و آل محمد نے اپنی نذر کو پورا کیا، اور اس نذر کو پورا کیا جس کا ذکر اللہ نے سورہ الدہر میں کیا کہ وَيُوفُونَ بِالنَّذْرِ، جو اپنی نذر کو پورا کرتے ہیں۔ اور اس شان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سورہ الانسان، سورہ حل اتی، سورہ الدہر لے کر نازل ہوئے، ماں ایک تشت کے جو سونے سے بنا ہوا تھا اور سجا ہوا تشت تھا جو موتیوں اور یاقوت سے مرصع تھا۔ اس تشت میں سیب بھی رکھے ہوئے تھے اور سرید اور گوشت تھا۔ اس وقت رسول اللہ تشریف لائے اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے مولا علی علیہ السلام اپنے دونوں شہزادوں اور جناب فضہ کے ساتھ اس تشت میں سے کھانا تناول فرمایا، اور کھانا تناول فرمانے کے بعد بھی اس کے کھانے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ اس آیت کو آیہ ابرار بھی کہتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کو سید الابرار کہتے ہیں۔ امام حسن و حسین علیہ السلام سید الابرار ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس صورت میں یتیم، مسکین اور اسیر کو کھانا کھلانے کا ذکر کیا۔ اس کے بعد فرمایا جنت کا حال بیان کیا۔ جنت بڑی حسین ہے، اس کے بہت سارے مناظر ہیں جو سورہ الدہر میں نازل ہوئے ہیں۔ 3 مرتبہ تو چاندی کا ذکر آیا کہ وہ جو پیالے ہیں ان میں چاندی ہوگی، پھر چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، پھر جنت میں ایسے مکانات ہیں جن میں سونے اور چاندی کی اینٹیں ہیں، یاقوت اور موتیوں سے وہ جڑے ہوئے مکانات ہیں جو نہایت حسین ہیں۔ جب بھی کوئی مومن کہتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تسبیح 4 کی تلاوت کرتا ہے، اس وقت جنت میں اس کے لیے جو مکان بن رہا ہوتا ہے اس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی ہے جس کو رکھ دیا جاتا ہے، یعنی وہ بنتا ہے، تعمیر ہوتا ہے ان آیات کے ساتھ۔ اس کے علاوہ سورہ الدہر میں جنت کے بہت سارے مناظر ہیں جس کی تفصیل یوں بیان ہوئی کہ اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس میں نہ سردی ہوگی نہ گرمی ہوگی، لیکن اسی آیت کی تفسیر میں بیان کیا کہ جنت میں ایک وقت وہ آئے گا جب نہایت نور پھیل جائے گا، اور لوگ یہ سوال کریں گے کہ بار الہ یہاں تو نہ آفتاب ہے نہ ماہتاب، تو پھر یہ نور کیسا ہے؟ تو پھر جبرائیل علیہ السلام یہ بتائیں گے کہ مقام محمود جس پہ پنجتن پاک چہاردہ معصومین علیہ السلام قیام پذیر ہوں گے، اس مقام پر علی و زہرا سلام اللہ علیہ مسکرا رہے ہیں۔ ان کی مسکراہٹ سے پوری جنت میں ایک نور پھیلا ہوا ہے۔ اب جنت کی تفصیلات کو بیان کرنا سمیٹ کر نہایت مشکل کام ہے جس کا ذکر سورہ الدہر میں آیا ہے۔ بہرحال جنتیں 9 ہیں جس میں جنت نعیم، جنت ارم، جنت عدن، جنت ماوا، جنت الفردوس، جنت دار السلام، جنت دار القرار اور جنت وسیلہ ہے جو سب سے بڑی ہے۔ جنت وسیلہ کا طول اور عرض زمین و آسمان کے درمیانی فاصلے کے برابر ہے، اور اس میں وہی جائے گا جو وسیلے پر ایمان اور اعتقاد اور یقین رکھتا ہوگا۔ اور جنتوں کے 8 دروازے ہیں جن میں باب توبہ، باب صلات، باب زکوٰۃ، باب امر بالمعروف نہی عن المنکر، باب حج، باب پرہیزگاری، اور ان دروازوں میں ایک دروازے سے تو شہداء اور صالحین جائیں گے، ایک میں انبیاء اور صدیقین جائیں گے، اور باقی 5 دروازوں میں سے شیعہ اور محبان اہل بیت جنت میں داخل ہوں گے۔ اب اس کو میں ایسے بتا دوں کہ شیعہ اور جنت بتا دوں کہ شیعہ اور محبان اہل بیت کس طرح جنت تک پہنچیں گے۔ میدان محشر کے بہت سارے مناظر ہیں جس میں چہاردہ معصومین علیہ السلام کے لیے نوری ممبر نصب ہوں گے جس پہ وہ تشریف فرما ہوں گے، اور ایسے ایسے خطبات پیش کریں گے جنہیں پہلے کسی نے ایسے خطبات اور ایسا علم سنا نہیں ہوگا۔ وہ علم اس دنیا کا علم نہیں ہے جو اس دنیا میں آیا ہے۔ بہرحال اس کی مختصر میں آپ کو ایک منظر بتا دوں کہ ایک نوری حجرہ میدان محشر میں جو ہے وہ نمایاں ہوگا، وہ دکھے گا سب کو۔ اس میں شہزادی کونین سلام اللہ علیہ جو خاتون جنت ہیں اپنے بیٹوں کے ہمراہ تشریف فرما ہوں گی، جس میں دونوں شہزادے
زخمی حالت میں ہوں گے، جن کو دیکھ کر جو محبان اہل بیت عزادار ہوں گے وہ غمزدہ ہو جائیں گے۔ جب وہ غمزدہ ہو جائیں گے تو ان کی پیشانی پر دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا جائے گا محب۔ وہ محب جب نمایاں ہوگا اس وقت شہزادی کونین سلام اللہ علیہا جو خاتون قیامت ہیں، خاتون محشر ہیں، اور ہر مومن محب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں چادر شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کا سایہ نصیب ہو جائے، ہمیں میدان محشر میں لواء الحمد کا سایہ نصیب ہو جائے، جسے مولا علی علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے تھاما ہوا ہوگا، وہ پرچم جو سفید رنگ کا ہے جس پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ علی امیر المؤمنین لکھا ہوا ہے، اس کے سایہ جو ہے وہ مومنین محبان اہل بیت کو نصیب ہو جائے۔ یہ دعا ہماری زندگی میں رہتی ہے، اور یہی ہوگا میدان محشر میں کہ منافق تو اپنی پیشانیوں سے ہی پہچانے جائیں گے۔ اب اس کے بعد شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کی سواری کی وہ شان ہوگی۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کا وقت قریب آیا کہ آپ نے اپنی اکلوتی بیٹی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا دست مبارک مولا علی علیہ السلام کے دست مبارک میں دیا اور فرمایا، اے ابو الحسن، یہ فاطمہ اللہ کی امانت ہے اور اللہ کے رسول محمد کی ودیت ہیں، بس ان کی ذات میں اللہ اور اس کے رسول کی قربت اور قرابت کی حفاظت کرنا بے شک تم ایسا ضرور کرو گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات اقدس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، میری بیٹی زہرا وہ ہے کہ جو روز محشر خاتون قیامت اس ناقے پر سوار ہو کر آئیں گی جس کا سر خوف خدا اور خشیت الہی سے ہوگا، جس کی آنکھیں اللہ کے نور سے اور پیشانی جلال خدا سے، گردن عزت خدا سے، مہار رضوان الہی سے، اور اس کی دم خدا کے تقدس، اس کے پیر مجد الہی سے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کہ جب وہ ناقہ چلے گا جس پہ میری بیٹی زہرا سلام اللہ علیہ سوار ہوگی تو وہ ناقہ اللہ کی تسبیح پڑھے گا، جب وہ بولے گا تو خدا کی تقدیس کرے گا، اس پر نور سے بنی اماری ہوگی، اس اماری میں جاریہ انسیہ اور حورہ عزیزہ ہوگی، اس کی سرشت میں خلقت کے 3 عناصر جمع ہوں گے، اس کا اول مشک ازفر، اس کے وسط میں عنبر اشہب ہوگا اور آخر میں زعفران سرخ ہوگا۔ آپ نے فرمایا آب حیات سے اس کا خمیر تیار کیا گیا ہے، اگر اس کا لعاب 7 سمندروں میں گر جائے تو وہ 7 سمندروں کا پانی شیریں ہو جائے۔ شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کے ناکے کی شان و عظمت بزبان رسالت میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ آپ نے فرمایا اگر دنیا میں اس کا جلوہ ہوتا تو سورج اور چاند ماند پڑ جاتے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کے دائیں اور میکائیل اس ناقے کے بائیں جانب ہوں گے۔ مولا علی علیہ السلام اس ناقے کے جس پہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ میدان محشر میں سوار ہوں گی آگے آگے چلیں گے، اور آپ کے دونوں شہزادے امام حسن و حسین علیہ السلام اس ناقے کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوں گے۔ اور اس کے بعد جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اس ناقے پہ تشریف فرما ہوں گی، یا علی تم میری بیٹی کی حفاظت کرنا، قیامت میں عرصہ محشر میں آئے گی، اس وقت اللہ کی طرف سے یہ ندا دی جائے گی، اے گروہ خلائق اپنی آنکھوں کو بند اور نگاہوں کو نیچے کر لو، یہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ بنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پیغمبر کی صاحبزادی اور تمہارے امام کی زوجہ اور حسن و حسین علیہ السلام کی والدہ گرامی ہیں، وہ صراط مستقیم سے گزر کر جنت کے دروازے پر پہنچ جائیں گی۔ خاتون قیامت جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گی اس وقت بارگاہ خداوندی میں فرمائیں گی بار الہ اب تو میری شان عظمت اور بزرگی دکھا، اور میں اپنے حق کے شفاعت کو استعمال کرتی ہوں۔ اس وقت آواز قدرت بلند ہوگی کہ جو محب ہیں وہ الگ ہو جائیں، تمام محبان اہل بیت عزاداران امام مظلوم علیہ السلام اس صدا کو سنیں گے تو اس طرح شہزادی کونین کی جانب
متوجہ ہوں گے جیسے ایک پرندہ خراب غذا کو چھوڑ کر اچھے دانے کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اس طرح تمام محبان اہل بیت جن کی پیشانیوں پہ پہلے ہی محب لکھا جا چکا ہوگا، پلِ صراط سے گزر کر شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کی سواری کے قریب پہنچ جائیں گے، اور انہیں شہزادی کونین کی چادر کے ایک پلے کا سایہ نصیب ہو جائے گا، اور آپ امام حسین علیہ السلام اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور آل محمد کے غم میں غم زدہ ہونے والوں کے لیے دعا فرمائیں گی اور جنت میں داخل فرمائیں گی، اس جنت میں جس میں سلسبیل کے پانی کو پیتے ہی تمام محبان اہل بیت کے وجود اور قلب سے تمام برائیاں دور ہو جائیں گی۔ پھر وہ حوض کوثر پہ نئے لباس، نئے حلے جو جنت میں ان کے لیے تیار ہیں، جنہیں حوران جنت ان کے لیے پیش کریں گی، ان کو پہنے ہوں گے۔ وہ حوران جنت جن کے گلوں میں یاقوت سے بنے ہوئے جواہرات پہنے ہوں گے، جن کے پاؤں میں پہنی ہوئی نالین سونے سے ہوگی، اس پہ یاقوت جڑے ہوں گے۔ وہ حوران جنت جنہوں نے سفید اور سبز حلے پہنے ہوں گے، وہ خدمت گزار جن کے گلوں میں مومنین کے نام کی تختیاں موجود ہوں گی، ان کو حوض کوثر کی جانب لے جائیں گی، اور حوض کوثر سے وہ تمام عزاداران امام حسن و حسین علیہ السلام سیراب کیے جائیں گے۔ پھر ان کو جنت میں ان کے محلات دکھائے جائیں گے، ایسے ایسے درخت ہیں جن کے ایک ایک پتے پر 1000 مومنین بیٹھ سکتے ہیں۔ جنت میں سوائے درود کے کوئی عبادت نہیں ہوگی، ہر مومن درود پڑھتا جائے گا اور اپنی نعمات کو وصول کرتا جائے گا۔ جنت محبان اہل بیت کے لیے ہے۔ پروردگار عالم نے سورہ الدہر میں مالکان جنت میں جناب فضہ کو شامل رکھا، کیونکہ معصومین علیہ السلام رحمت للعالمین کی آل مقام محمود پر ہوں گے۔ جنت تو مولا علی اور جناب سیدہ کے غلاموں اور کنیزوں کے لیے ہے۔ اگر کوئی رحمت للعالمین سے بخشش طلب کر کے جنت کی طرف آ بھی گیا تو جناب فضہ وہ ہستی ہیں جو کسی بھی دشمن اہل بیت کو جنت میں داخل نہیں ہونے دے گی، کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کا وقت قریب تھا تو انہوں نے جناب فضہ سے بھی سوال کیا تھا کہ فضہ تم نے میری بیٹی اور اس کے بچوں کی بہت خدمت کی ہے، بتاؤ اس کا اجر کیا مانگتی ہو؟ اس وقت جناب فضہ نے رسول اللہ سے فرمایا، یا رسول اللہ میں ایسی طولانی زندگی مانگتی ہوں جس میں جب تک پنجتن پاک علیہ السلام کے گھر کا ایک فرد بھی باقی رہے اس وقت تک مجھے حیات نصیب ہو، یعنی میں اپنی شہزادی اور ان کے بچوں کی زندگی تک حیات رہوں، زندگی چاہتی ہوں، کیونکہ میں نے سنا ہے واقعہ کربلا ہونے والا ہے۔ میں چاہتی ہوں میرے ہاتھوں اور پیروں میں اتنی توانائی ہو کہ میں شہزادی کونین کے بچوں کی خدمت کا حق ادا کر سکوں، اور اسی دعا کی وجہ سے آپ کربلا اور بعد کربلا شہزادی زینب کبریٰ اور شہزادی ام کلثوم سلام اللہ علیہ کی حیات تک جناب فضہ حیات رہیں۔ فضہ نے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ کی شہادت کا پردرد منظر بھی دیکھا ہے، اور دیکھا ہے کس طرح در زہرا جلایا گیا، کیونکہ جب جناب محسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو جناب سیدہ نے فرمایا فضہ میرا محسن شہید ہو گیا، اور اس کے بعد کس درد کے ساتھ زہرا بی بی اپنے بابا کے لباس کو اپنے چہرہ اقدس پہ ڈالتی اور گریہ فرماتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ زہرا دنیا سے ہی گزر جائیں گے، اور مولا علی علیہ السلام نے اس لباس کو صندوق میں رکھ دیا تھا۔ جناب فضہ نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا کہ کس طرح جناب سیدہ کس درد کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوئیں، اور اس کے بعد مولا علی علیہ السلام کا سر شگافتہ بھی فضہ نے دیکھا، اور پھر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے جگر کے ٹکڑے ہوتے ہوئے بھی فضہ نے دیکھے کس طرح لاش امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام پہ تیر چلائے گئے۔ سب منظر فضہ کی آنکھوں میں ہے، کس طرح میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے سامنے ان کی اولاد کو شہید کیا گیا۔ فضہ دیکھ رہی تھی خیموں سے باہر، اور خیموں کے اندر کا حال ایک ایک منظر جناب فضہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور اس کے بعد اہل حرم کے ساتھ کربلا سے قیدیوں کی صورت میں جانا اور قید خانوں میں
قید کو بھی جناب فضا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور بھگتا ہے. کس طرح شہزادی سکینہ بنت الحسین کی شہادت عالم غربت میں قید خانے میں ہو گئی. فضا نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا ہے. کس طرح بعد کربلا مدینہ تشریف لائیں اور شہزادیوں کی خدمت کی. اس کے بعد وہ سب جانتی ہیں، جناب سیدہ کی کنیز خاص ہیں، وہ سب جانتی ہیں، وہ اس لمحے کو بھی دیکھ رہی ہیں کہ جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی حالت غیر ہوئی اور مولا علی علیہ السلام مسجد نبی سے تشریف لائے اور جناب سیدہ کو اپنے زانوں پہ سر رکھا اور حجرے سے سب کو جانے کے لیے حکم دیا. اور جناب سیدہ نے اس وقت کہا جا فضا، مرتبان میں سے وہ سونے کا ورق تو لے آ. جناب فضا نے وہ ورق لا کے دیا جس پہ لکھا تھا کہ زہرا اپنے شیعوں کی شفاعت خود فرمائے گی. جناب سیدہ نے فرمایا ابو الحسن، جب آپ سے میری نسبت طے پائی جا رہی تھی اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام یہ ورق جنت سے لکھوا کر لائے تھے. جب میں اس دنیا سے جاؤں اور آپ مجھے سپرد خاک کریں گے اس وقت میری پیشانی پر اس ورق کو رکھ دیجیے گا اور میرے بعد آنے والے شیعوں کو میرا سلام کہے گا. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی وہ وصیتیں جس کے تحت آپ نے بتا دیا تھا کہ میرا تابوت تیار کیا جا چکا ہے، میری بے پردگی نہ ہو، تمام وصیتیں مولا علی علیہ السلام سے کی، جس میں کہا کہ میرے بعد امامہ سے عقد کیجیے گا کیونکہ امامہ میرے بچوں کو بہت چاہتی ہے. زہرا بی بی اس قدر زخمی ہے کہ بیان کرنا، اس کو سمیٹنا نہایت مشکل ہے، لیکن میں اس مصائب کو ضرور پیش کروں گی جس میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے وہ زخم ہیں جس کے تحت آپ اپنے چہرہ مبارک کو ڈھانپے رکھتی تھی اور جس وقت آپ بارگاہ خداوندی میں عبادت کے لیے موجود ہوتی اور تسبیح و تقدیس کیا کرتی تھی، اس وقت امام حسین علیہ السلام اپنی والدہ گرامی کی آغوش میں موجود ہوتے اور کہتے اماں یہ چہرے پہ سے چادر ہٹائیے، میں آپ کے چہرہ مبارک کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. تو جناب سیدہ چادر سے اپنے زخمی چہرے کو ڈھانپے رکھتی اور فرماتی حسین اسی طرح میرے چہرے کی زیارت کر لو. آپ نہیں چاہتی تھی کہ آپ کے بچوں کو آپ کی زندگی میں کوئی بھی اذیت پہنچے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. بار الہ اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ، السلام علیکہ یا بنت افضل الانبیاء ورسولہ وملائکتہ. السلام علیکہ یا سیدۃ النساء العالمین. السلام علیکہ یا زوجۃ ولی اللہ. السلام علیکہ یا ام الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ. السلام علیکہ ایہا الصدیقۃ الشہیدہ. السلام علیکہ ایہا الرازیۃ المرضیہ. السلام علیکہ ایہا الفاضلۃ الزکیہ. السلام علیکہ ایہا التقیۃ النقیہ. السلام علیکہ ایہا المحدثۃ العلیمہ. السلام علیکہ ایہا المغضوبۃ المظلومہ. السلام علیکہ یا فاطمۃ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.